علوم القرآن کر کے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوا ہے، کس طریقے سے لکھا گیا ہے، کس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، ان ساری چیزوں کی جو معلومات ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں علوم القرآن. ایک بڑے مفسر گزرے ہیں علامہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے قرآن کے 55 نام بتائے ہیں، قرآن کے 55 نام، جس میں سے 5 نام بہت مشہور ہیں. ایک القرآن، ایک الفرقان، ایک الذکر، ایک الکتاب اور ایک التنزیل. ان 5 میں سے بھی جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن کے جو لٹرلی جو میننگ آتے ہیں، جو لغوی جو معنی آتے ہیں وہ آتے ہیں پڑھی ہوئی کتاب یا پڑھی جانے والی کتاب. لیکن جو ٹرمنالوجیکل جو اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے قرآن کی، وہ کیا ہے کہ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا تواترا بلا شبہۃ، کہ وہ کلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصحف یعنی کہ 2 دفتیوں کے بیچ میں لکھا گیا اور ہم تک بغیر کسی شک، بغیر کسی شبہ کے مسلسل ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہیں رہی ہے کسی بھی زمانے میں. یہ اس کی پراپر ڈیفینیشن ہوتی ہے. قرآن جو نازل ہوا ہے وہ نازل ہوا ہے وحی کے ذریعے سے. وحی کیا ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ایک چیز جاننا ہمارے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کے ٹائم پر، تو مقصد یہی 2 چیزیں ذہن میں تھیں اللہ تعالیٰ کے، اور انسان کی پیدائش کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ دنیا میں جا کر دنیا کی چیزوں کو سیکھے، ان کو جانے، یعنی دنیاوی چیزوں کو جانے. دوسرا جو انسان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے اللہ کو پہچانے. کل جو آیت پڑھی گئی تھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو جمع کر کے کہ میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ ایسے لوگوں بنانے جا رہے ہیں جو خون خرابہ کریں گے. ہم آپ کی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، آپ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، پھر کیوں ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر کیا ہوا؟ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور بنانے کے بعد جو ہے پھر سارے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے کہا کہ ذرا تم الگ الگ چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے بولے ہم تو بس خالی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہمیں تھوڑی نہ کوئی کسی چیز کا علم ہے. پھر کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ذرا نام بتاؤ ذرا دنیاوی چیزوں کے. تو آدم علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کر دیا. پھر فرشتوں نے کہا اچھا ہم سے یہ الگ ہیں. پھر کہا کہ بھائی سجدہ کرنا ہے، تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا. وہ پوری